زکوٰۃ کے حوالے سے مسائل کا بیان چل رہا ہے۔ اگر آپ نے کسی ایک شخص کو مستحق سمجھ کر کے زکوٰۃ کا مال دے دیا، پھر بعد میں معلوم ہوا کہ وہ تو غریب ہی نہیں ہے بلکہ وہ مالدار ہے یا وہ سید ہے یا ایک ایسے شخص کو زکوٰۃ کا مال دے دیا کہ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ تو قریبی رشتہ دار تھا کہ جس کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا تھا، ان تمام صورتوں میں زکوٰۃ ادا ہو گئی، دوبارہ ادا کرنا واجب نہیں، لیکن اگر لینے والے کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے اور میں زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں ہوں تو وہ نہ لے اور واپس کر دے۔ مالدار ہے، سید ہے یا ایسا رشتہ دار ہے کہ جس کو زکوٰۃ دینا درست نہیں تھا لیکن آپ نے اس کو مستحق سمجھ کر کے دے دیا، تو ایسے میں ادائیگی تو ہو گئی، البتہ لینے والے کے لیے یہ ہے کہ وہ اس کو واپس کر دے۔ لیکن اگر ایک ایسے شخص کو زکوٰۃ کا مال دے دیا کہ جس کے بعد معلوم ہو گیا کہ وہ تو مسلمان ہی نہیں، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوا، دوبارہ ادا کرنا پڑے گا۔ انجانے میں معلوم نہیں تھا کہ یہ غیر مسلم ہے اور آپ نے زکوٰۃ کا مال اس کو دے دیا، تو ایسی صورت میں بعد میں جب پتہ چلا کہ یہ تو غیر مسلم ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوا، دوبارہ دینا پڑے گا۔ زکوٰۃ کا مال دینے اور زکوٰۃ کے علاوہ جو صدقہ اور خیرات ہیں اس میں اگر کوئی قریبی رشتہ دار ہے، وہ غریب ہے، قریبی رشتہ دار ہے اور اس کو آپ زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں، یا زکوٰۃ کے مال کے علاوہ کوئی اور صدقہ اور خیرات ہے، تو اپنے ان عزیزوں اور رشتہ داروں کو دینا زیادہ ثواب کا باعث ہے، اس لیے کہ ایک تو آپ کا صدقہ اور خیرات ادا ہو جائے گا یا زکوٰۃ کی صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور دوسرا رشتہ داری کا بھی جو ہے وہ اجر آپ کو ثواب وہ ملے گا۔ اور ایک شہر کا جو زکوٰۃ ہے وہ دوسرے شہر میں بیچنا مناسب نہیں، مناسب یہ کہ جس شہر میں آپ کا زکوٰۃ کا مال ہے وہیں پر ادا کر دیا جائے۔ البتہ جس شہر میں آپ ہیں اگر دوسرے شہر کے لوگ زیادہ مستحق ہیں اس کی، یا وہاں پر آپ کی قرابت اور رشتہ دار موجود ہیں، ایسی صورت میں پھر ان کی طرف بھیجا جائے تو پھر مناسب ہے، لیکن عام حالات میں جہاں آپ ہیں وہاں کے جو غرباء، فقراء ہیں، مساکین ہیں، ان کو زکوٰۃ کا مال دے دیا جائے۔ اگر ایک آدمی کے اوپر زکوٰۃ کا مال واجب تھا اور ابھی اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا کہ وہ وفات پا گیا، تو وفات دو صورتیں ہیں، یا تو اس نے وصیت کی ہے کہ میرے اوپر زکوٰۃ کا مال ہے اور میرے مرنے کے بعد ان کو ادا کر دیا جائے، یا اس نے وصیت نہیں کی۔ اگر اس نے وصیت نہیں کی ہے تو ایسے میں اس کے مال سے پہلے زکوٰۃ ادا نہ کی جائے گی، وصیت نہ کرنے کی صورت میں۔ البتہ اگر وہ وصیت کر گیا ہے، وصیت کا معنی یہ کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے میرے زکوٰۃ کا مال ادا کر دیا جائے، تو ایسے میں پہلے اس کے مال میں سے یہ زکوٰۃ ادا کی جائے گی، اس کے بعد جو مال بچتا ہے پھر وہ ورثاء کی طرف، ورثاء کا نمبر چوتھا ہوتا ہے۔ کوئی آدمی فوت ہو جائے، اس کا جو مال رہتا ہے، مال میں سارے چیزیں اس کی شامل ہوتی ہیں، پیسہ بھی شامل، جائیداد بھی شامل، مکان بھی شامل، وغیرہ وغیرہ، تو سب سے پہلے تجہیز و تکفین و تدفین، قبر کے پیسے، قبر کی کھدائی کے پیسے، پڑیوں کے پیسے،
اور اگر کسی جگہ نماز ایمبولینس ہے لے جانے کے پیسے اگر کوئی نہیں دیتا ہے تو یہ میت کے مال میں سے ادا کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اس کے اوپر اگر قرضہ ہے وہ ادا کیا جاتا ہے، اگر اس نے وصیت کی ہے تو اس کو نافذ کر دیا جاتا ہے۔ ان تینوں کے بعد پھر جو بچتا ہے وہ پھر شرعی ورثاء میں شرعی حصوں کے مطابق تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد فوت ہو گیا تو اس کی وصیت کے بغیر اس کے مال کی زکوٰۃ نہ لی جائے گی، یعنی کیونکہ وہ وجوب والا حکم نہیں رہتا ہے وصیت کے بغیر۔ البتہ اگر وصیت کر گیا ہے تو اس کے تہائی مال میں سے زکوٰۃ لی جائے گی۔ یہ ایسا ہے گویا کہ وہ عام وصیت کر گیا ہے، اس لیے پھر تہائی مال میں سے اس کے زکوٰۃ کو ادا کیا جائے گا۔ یہ صرف زکوٰۃ کی یہاں چونکہ بات ہو رہی ہے، تقریباً جتنی بھی صدقات واجبہ ہیں ان کا اسی طرح کا حکم ہے۔ ایک آدمی فوت ہو رہا ہے اس کے اوپر نمازیں ہیں، ایک آدمی فوت ہو رہا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ رہتا ہے، ایک آدمی فوت ہو رہا ہے اس کے اوپر حج رہتا ہے، ایک آدمی فوت ہو رہا ہے اس کے اوپر اس طریقے سے اور جو صدقات لازمہ اور واجبہ ہیں ان سب کا ایک ہی جیسا حکم ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کا جو مال ہے وہ خود بھی دے سکتا ہے، جس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے وہ خود ادا کرنا چاہے تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر وکیل کے ذریعے سے کسی نمائندے کے ذریعے سے ادا کرنا چاہتا ہے تب بھی ٹھیک ہے۔ ایک آدمی ہے وہ خود فارغ نہیں ہے یا مصروف ہے، بیمار ہے، موجود نہیں ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، اور وہ پھر کسی اور کو نمائندہ بناتا ہے کہ میری طرف سے یہ مال جو ہے وہ ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں، غریب تک پہنچا دیں، تو یہ بھی درست ہے۔ اب یہ نمائندہ جب وہاں زکوٰۃ دے گا غریب کو تو اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو جس بندے نے مقرر کیا تھا اس نے اسی لیے مقرر کیا تھا کہ یہ جا کر کے زکوٰۃ ادا کرے، اور اس نے نیت کی ہے، لہٰذا اتنی نیت کافی ہے، اس کے لیے الگ نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں کوئی بات اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔